سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب وقت دینے کے لیے. آج وزیر اعظم ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ان رسومات میں شرکت کے لیے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وہاں پر ہونا کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ جی، اس بات کی غمازی کرتا ہے یہ کہ پاکستان ایران کے لوگوں کو، ایران کے عوام کو، ایران کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور وہ جو میلی آنکھ سے سوچ سکتے تھے دیکھنا ایران کو ایسے موقع پر جب ایران میں تقریباً 15 ملین سے زیادہ لوگ اس ایک ایسے اجتماع میں، ایک ایسے کمامریشن میں فیونرل کے شامل ہو رہے ہیں کہ دنیا ہکا بکا رہ جائے گی. اور جس طریقے سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، ویسے موقع پر کچھ شنید اور کچھ اشارے مل رہے تھے کہ شاید اسرائیل کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ ایسے موقع پر کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے. تو یقیناً پاکستان اور باقی ممالک بھی ادھر ہیں، ظاہر ہے چائنا کی نمائندگی ہے وہاں، باقی ممالک کی نمائندگی ہے، لیکن پاکستان اور اس کے فیلڈ مارشل کا وہاں ہونا، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ میڈیشن میں اس وقت ابھی موجود میڈیشن کر رہا ہے پاکستان، اور پاکستان ہی سب سے زیادہ ایک ہی ملک تھا جو محرک رہا. قطر کو تو فروزن ایسٹ اور ایک آدھ چھوٹے موٹے اور کاموں کے لیے شامل کیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تو ویسے بھی کنسلٹ کر رہے تھے ترکیے سے، قطر سے، سعودی عربیہ سے، اپنے باقی دوست ممالک سے، لیکن پاکستانی محرک ہے نا اس پوری میڈیشن کا. پاکستانی ہے نا جس نے وہ رکوایا جنگ، جب کہ تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی تھی. پاکستانی ہے جس نے دوسری مرتبہ بھی اس میں مداخلت کی. اور پاکستان کا فیلڈ مارشل ایسے موقع پر جب کہ ایک اتنی بڑی قیادت، عظیم قیادت، اور جو رہبر معظم کے اس وقت جست خاکی کو زیارت کے لیے رکھا گیا ہے، ایسے موقع پر فیلڈ مارشل کا وہاں ہونا، اٹ ریزونیٹس اے لاٹ. اٹس ناٹ اے جوک دیٹ پاکستان بینگ سچ اے امپورٹنٹ کنٹری، سچ اے پاورفل کنٹری، پاکستان کا فیلڈ مارشل وہاں موجود ہو، پرائم منسٹر موجود ہو، پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز وہاں موجود ہوں، پاکستان کے کولیجن لیڈر وہاں موجود ہوں، تو یہ ایک بڑی سگنلنگ والی بات ہے. یہ تو عوام، ایران کے عوام اس بات کو، بلکہ دنیا اس بات کو یاد رکھے گی. اور اگر کسی کے ذہن میں، کسی ملک کے ذہن میں یہ کوئی فطور تھا بھی کہ ایسے موقع پر وہ کوئی اپنا فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اسرائیل، تو وہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایسے اکابرین کی موجودگی میں اس قسم کا کوئی کھلواڑ جو پہلے وہ کیا کرتے تھے. واضح رہے کہ جو پہلی تہ اور دوسری تہ اور تیسری تہ لیڈران کی، جس میں رہبر معظم کو بھی شہید کیا گیا، جو کہ دنیا کی تاریخ امر ہو گئی اس شہادت سے، تو اس وقت بھی پاکستان نے ہی وہ ٹیکٹیکل طریقے سے جو خبریں اس وقت موجود ہیں مختلف ذرائع سے، پاکستان نے ہی ان کو وہ دانش مندی دی، وہ طریقہ کار اے آئی کے ذریعے جو نشانہ بن رہے تھے ان کے اکابرین، اس کے معاملے میں بھی پاکستان نے ٹیکنیکل اور نالج والی ان کی مدد کی، جس طرح کے اوپن سورسز پہ یہ باتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ شہادتیں رک گئیں. تو پاکستان نے جو کرنا تھا اپنی دلی لحاظ سے، پاکستان کے لوگوں نے وہ مدد کی، لیکن اب یہ پریزنس جو ہے بالکل دنیا کے سامنے پریزنس ہے. اور پاکستان اس پریزنس کے باوجود دیکھیں امریکہ کے ساتھ بھی اتنے ہی ہم پلہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ ایک میڈیٹر کا کام یہی ہے کہ وہ دونوں سائڈ کا کانفیڈنس برقرار رکھے، خطے میں اپنا کانفیڈنس برقرار رکھے. وہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت بنے، اور آپ کی مارکہ حق کے بعد جو آپ کی اڑان اور جو آپ کی پروان ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کی ایک پوری دنیا کے معاشرے میں، دنیا کے ملکوں میں ایک حیثیت بنی. اس حیثیت کے بعد آپ کی میڈیشن کامیاب ہو رہی ہے، اور اس میڈیشن کی قبولیت امریکہ جیسا ملک،
ایران تو خیر کر ہی رہا ہے، تو وہ قبولیت اور باقی تمام ممالک ان کنسلٹیشن وہ بذات خود ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی ستائش کی بات ہے، لیکن وہاں فیلڈ مارشل کا وہاں ہونا وہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے معاملات کے سگنل میڈیٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ میڈیشن کے دوران کوئی حملہ کر جائے کسی ایک فریق پر. پاکستان یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کسی دوسرے فریق پر خواہ کے حملہ کر دے، اور ایران نے اب تک تو نہیں کیا. دیکھیں ایران نے انٹرنیشنل قانون کی کس کی اور نفی کی ہے؟ ایران پہ ہی جب بمبارڈمنٹ کی گئی تو انٹرنیشنل قانون اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کی گئی. ایران نے جو کیا وہ آرٹیکل 51 کے تحت کیا. اور اب بھی کیا ہوا؟ گزشتہ جمعرات کے دن جب امریکہ نے ایران پر مختلف مقامات پر جو ایک جچے تلے انداز میں بمبارڈمنٹ کی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوئے، لیکن ایران نے اپنا حق محفوظ کرتے ہوئے تو وہ انہوں نے اپنا حق محفوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا تھا. لیکن آپ یہ بتائیے گا، پاکستان نے اپنی پریزنس سے تو شو کر دیا کہ جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہترین سطح تک لے جانا چاہتا ہے. ایک ملک ایسا بھی تھا جس کی قیادت نے شرکت نہیں کی، اس کی قیادت نے شرکت نہ کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ اور وہ بھارت کی قیادت کی بات کر رہی ہوں میں. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ معاملات کس طرح کے تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے ایران کے، تو آج ان کے وفد نے ایران کا دورہ کیا ہے، ان رسومات میں شرکت کی ہے ان کے وفد نے، یہ کتنا سمبولک ہے؟ یہ بھی صحرا پاکستان کے سر جاتا ہے. آپ کو یاد رہے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی زیادہ پریشر تھا ان خلیجی ممالک پر کہ وہ ایران پر مل کر چڑھائی کر دیں. وہ پاکستان جیسا ہی ملک تھا کہ جس نے بتایا کہ کاسٹ آف ریسٹرین از مچ لوور دین کاسٹ آف ایکشن. اگر وہ کرتے ایکشن تو ان کا زیادہ، تو اس وقت بھی پاکستان نے سمجھایا کہ یہ شرارت ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے شرارت ہو رہی ہے کہ ساروں کو جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بھڑوا دیا جائے کہ تقریباً ساروں کا نقصان اس میں ہو جائے. تو مسلمانوں سے بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا اگر پاکستان جیسا ملک اس معاملے میں پس پردہ رہ کے دونوں سائڈ پر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عرب پر شروع میں میزائل داغے گئے تو یہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے جس نے کہ فلور آف دی ہاؤس پہ سینٹ پر کھڑے ہو کے بیان دیا اور کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی. ایران کو کہا، دنیا کو بتایا کہ ہم ایک پیکٹ میں ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں. اور وہ اشارہ ڈپلومیٹک پارلیمنٹ کے طرف سے گیا کہ نہیں اب آپ اس پہ حملہ نہ کریں. تو وہ اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ ڈیلیگیشن، اور پھر کیونکہ سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہو رہا ہے، بیلنس آف پاور چینج ہو رہا ہے. اس جنگ نے کافی کچھ سکھلا دیا دنیا کو اور کافی کچھ اس خطے کو سکھلا دیا. وہ یو اے ای جو کہ ظاہر ہے جس کے 3 اپنے جزیرے جو ہیں وہ ایران نے کسی زمانے میں بقول ان کے قبضہ کیا ہوا ہے، گریٹر تھوم، سمالر تھون اور ابو موسیٰ، 3 جزیرے ہیں یہ جو کہ بالکل اس کے ہرمس کے سامنے، آبنائے ہرمس کے سامنے ہے. تو اس پہ ان کو وہ قدورت بھی تھی، ان کے جہاز بھی کچھ استعمال ہوئے سنی دیے ہیں، لیکن ان کے ڈیلیگیشن کا شامل ہونا، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے اچھے ڈپلومیٹک بیانات آ رہے ہیں یو اے ای کے طرف سے بھی، سعودی عرب کے طرف سے بھی، اور آگے چل کے جو سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہو رہا ہے. بہت اچھے بیان آ رہے ہیں. اور ابھی جب ہمارے نمائندہ سے ہماری بات ہوئی تہران میں، وہ موجود ہیں ڈاکٹر حسن، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے سربراہان آ رہے ہیں، اور نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ غیر سرکاری سطح پر بھی آ رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ تو ایک محبت کا اظہار ہوا. دوسری طرف یہ کہ امام خمینی جو تھے ان کی جو تکفین کی رسومات تھی اس میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر خامنائی کی جو تکفین کی جو رسومات ہیں ان میں 2 کروڑ لوگ متوقع ہیں. یعنی اتنی زیادہ تعداد لوگوں کی وہاں پر آ رہی ہے، وہاں پر موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی محبت، اتنا سپورٹ، یہ بھی آنے والے جو مذاکرات ہیں جو دوسرا دور ہونے والے ان پر اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیے اس کا تو نفسیاتی اثر پوری دنیا پر پڑے گا، مذاکرات پر تو پڑے گا ہی پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کو جمعرات کے بعد مؤخر کر دیا گیا اسی لیے کہ پہلے یہ رسومات پوری ہو جائے ایک ایسے رہبر معظم کی کہ جس نے ایک مثالی اور قائدانہ اپنے طریقہ کار سے ایک انقلاب اسلامی کی نظریات کی پاسداری میں اپنا جو ہے وہ شہادت قبول کر لی.
اور اس کے انہوں نے ایک تاریخ کیونکہ رقم کر دی تو لہٰذا دنیا کو پتہ پڑ گیا، اور خاص طور پر خطے کے لوگوں کو، کہ حق اور سچ پہ اگر آدمی کھڑا ہو جائے اور اپنی جان بھی نثار کر دے تو اس کے بعد وہ ایک اپنا تاریخ میں ایک رقم کر جاتا ہے اپنی پوری اس قربانی کو. تو لہٰذا تاریخ میں اپنا نام لکھوانے والا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں. یہ شہادت ایک بہت بڑا زخم دے گئی. یہ شہادت وہ ہے، یہ وہ شخصیت اور وہ علمی شخصیت، وہ سیاسی شخصیت، وہ مذہبی شخصیت کہ جس نے کشمیریوں کے لیے، دیکھیں انڈیا سے ان کے تعلقات رہے، انڈیا کو تیل سستا ملتا رہا. آج اس انڈیا کو دیکھیں کہ وہ جا کے فادر لینڈ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مذمت تک نہیں کی جو 28 کو جب حملہ ہوا ایران پر. ایران کو پتہ لگ گیا کہ کون ان کا دوست ہے، کون بھائی ہے. تو ایران نے بھی جب بھی کشمیر کی ریزولوشن آئی ہے، کشمیر کی بات ہوئی ہے، ایران نے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے. فلسطینیوں کے لیے تو انہوں نے اتنی قربانی دے دی، اور کون سا OIC کا ملک ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ اتنا کھڑا رہا ہے. تو لہٰذا وہ ایک حق اور سچ پہ ایران کی اپنی ذاتی کیا دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل اپنی دراندازی بند کر دے، فلسطینیوں کے جنوب ختم کر دے تو ان کا کوئی نہیں، ان کی کوئی دشمنی نہیں رہتی ہے. لبنان میں درندگی ختم کر دے، ان کی کوئی دشمنی نہیں رہتی ہے. تو لوگوں کے دلوں میں جو قیادت زندہ رہتی ہیں، اور وہ قیادت اس لیے زندہ رہتی ہیں کہ جو قیادت کہتی ہو کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو جو اس نظریے کے ساتھ چل کے آگے اپنی قربانی دے دے تو ظاہر ہے نہ صرف اس کی قوم بلکہ دنیا بھی تو حق اور سچ کو سمجھتی ہے نا. یہ وہ قیادت تھی رہبر معظم کی، جناب علی خامنہئی صاحب کی، کہ انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی شیلٹر میں چلے جائیں، آپ کوئی زمین دوست جگہ پر چلے جائیں. انہوں نے سوال پوچھا، جو مشورہ دینے آئے تھے ان کے ایڈوائزرز، سوال پوچھا کہ کیا میری پوری قوم کے لیے ایسی محفوظ جگہ ہے کہ وہ چلے جائیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں پوری قوم. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا. اور ان کو پتا تھا کہ وہ رائٹنگز آن دا وال تھا کہ یہ جس حساب سے بمبارمنٹ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیونکہ تاریخ رقم کرنی تھی، ایک قربانی دے کے ایک نظریے کو زندہ رکھنا. بالکل جمیل احمد خان صاحب، یہ قیادت ہی جو سینہ سپر ہو کر اپنے عوام کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی، اور آج یہ موقع ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جو نماز جنازہ کے لیے ہے، جو ان کی رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.